بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول القبل والآخر بالآخر یکون بعده الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین معجزۃ ذاتہ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء مخترع بلا مشیت اکترام ثم سلک بهم طریق ارادت وباسم بلا سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد والصاحب اللبد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر الاتر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم مسکت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات دعاؤں کی گزارشات ہیں برادر عزیز تشریف فرمائے انہوں نے فرمایا ان کے ہمشیرہ علی نے خداوند عالم انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے پروردگار جو بھی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اسے مولا علی اصغر کے صدقے میں اسے اس پریشانی سے نجات دلا پروردگار جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ دے کو صالح عطا فرما جو تنگ دست ہے انہیں کشادہ رزق حلال و واسع عطا فرما اور بے خطا قید و بد کی صحبت اٹھارے انہیں جلد جلد رعائی عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے بیماری کربلا کا جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل فرما ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے ایوان و انصار میں شامل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات ایسی صلوات پڑھیں مجلس پڑھنے کو جی چاہے باواز بلند صلوات اجازت ہے جی کچھ دیر گفتگو کا سلسلہ کلام ساتویں مرحلے میں چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور موضوع سخن آپ تمام احباب کے اذہان میں ہے کہ جس کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں بتوفیق الہی بتائین محمد و آل محمد اس وقت میرے پیش نگاہ کل جس منزل پہ میں نے تقریر کو روکا تھا آپ کے اذان عالیوں میں محفوظ ہوگا میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں پروردگار علی کو شریک کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت پھر پڑھتا ہوں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ جو کافر ہیں جو تجھے رسول نہیں مانتے ان سے کہہ دو کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک خدا کافی ہے ایک خدا کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی تیری رسالت کے لیے کافی ہے اب یہ قانون بن گیا مشیت کا کہ اللہ کوانٹٹی پہ غور نہیں دے رہا بلکہ کوالٹی پہ غور دے رہا ہے کوانٹٹی پہ زور نہیں دیا اللہ نے کوالٹی پہ زور دیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ جتنے مسلمان ہوں میں انہیں بھی شامل کرتا ہوں کہ وہ بھی تو تیری گواہی دے رہے ہیں وہ بھی تیری گواہی دے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کہا کہنے لگا بس میں کافی ہوں جن کو اللہ ہی کافی ہے اللہ خود کہہ رہا ہے مصطفیٰ
تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم دو گواہ موجود ہیں، اگر ہم دو گواہ موجود ہیں تو پھر کوئی بھی اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، ذات مصطفیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کا کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، وہ تو رسول ہے. بس یہی قانون ہے، اللہ نے اپنے لیے بھی یہی قانون رکھا، کوئی مانے نہ مانے جب تک علی سجدہ کر رہا ہے. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے ایک فکر پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کوئی سجدہ کرے تو اپنی عاقبت کے لیے، کوئی نہیں کر رہا جہنم میں جائے. اللہ کہہ رہا مجھے علی سجدہ کر رہا ہے، تو اس بات پہ اللہ متکبر ہے. اللہ کا ایک نام متکبر ہے. وہ جو 100 نام ہے اللہ کے، ویسے تو 1000 تک تعداد ہے، اگر 100 ہی پہ مختص کروں تو 100 ناموں میں ایک نام متکبر ہے. اور اللہ تکبر علی کی وجہ سے کرتا ہے کہ علی جیسا عبد اسے سجدہ کر رہا ہے. آپ کے کیا کہنے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا، میں داد وصول کرنے جا رہا ہوں. صدقہ محمد و اہل بیت محمد جملہ دلوں پہ نقش کیجئے گا. اللہ نے آواز دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. جو قانون اللہ کے لیے ہے وہی مصطفیٰ کے لیے ہے، جو مصطفیٰ کے لیے ہے وہی ولی کے لیے ہے. تو پھر مجھے کہنے دو کوئی علی کو مانے تب بھی علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مانے تب بھی نہیں. صلوات بھی بھیج دیجئے محمد. یا نہ مانے، علی کی ذات میں رتی بھر تیرے ماننے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تیرے نہ ماننے سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کا نمائندہ ہے. تو اب اگر یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو تو میں قرآن کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم من الکتاب. یہاں لفظ بدلی ہے، پہلے والی آیت میں ہے علم الکتاب، یہاں آیا علم من الکتاب. علم من الکتاب یعنی یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ حضرت سلیمان کے قصے میں آپ کو آیت ملے گی. کون سلیمان؟ سلیمان نبی، جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ ان کا تخت حضرت سلیمان کا بامائے ہمراہ دربار کے، ان کا دربار ہی فضا میں لگتا تھا. یعنی اللہ نے یہ اختیار حضرت سلیمان کو دیا تھا کہ وہ ہوا پہ سفر کرتے تھے. ایک نبی کو اللہ اختیار دے رہا ہے، آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید ہے، روایت نہیں ہے. تخت ہوا پہ چلتا تھا اور 7 اجنہ چلتے تھے، یعنی پورا دربار چلتا تھا. آصف بن برقیہ جو وزیر ہے حضرت سلیمان کا، وہ بھی اس دربار میں شامل ہے. اچانک کسی منزل پر حضرت سلیمان نے محسوس کیا کہ حضرت سلیمان کے چہرے پر سورج کی تمازت پڑ رہی ہے، یعنی سورج کی کرن پڑ رہی ہے. تو حضرت سلیمان نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کون ہے جو اپنی جگہ پر نہیں ہے. یعنی حضرت سلیمان کے سر پر پرندے سایہ کر کے چلتے تھے. حضرت سلیمان نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگے کون ہے جو اپنی جگہ پر نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہدہد بہت چھوٹا سا پرندہ، وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا.
حضرت سلیمان نے کہا ہدہد کو حاضر کرو دربار میں. چھوٹا سا پرندہ کانپتا ہوا دربار میں آ گیا. خطا ہو گئی. نبی نے جس جگہ کہا تھا، جس جگہ نبی نے کہا تھا وہاں سے اپنی جگہ تبدیل کی تو شرمندہ ہوا. پرندہ تھا. پرندہ تھا. جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو آپ سمجھ رہے ہیں میں بالکل اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو پرندہ اپنی جگہ پر نہیں تھا، وہ آ گیا. اچھا اسی وقت حضرت سلیمان کے لشکر کو پانی چاہیے تھا، درباریوں کو پانی چاہیے تھا، اور یہ کام بھی ہدہد کے سپرد تھا، کیونکہ اللہ نے یہ ہدہد کو صلاحیت دی ہے کہ وہ فضا میں اڑتے ہوئے زیر زمین پانی دیکھ لیتا ہے. زیر زمین پانی دیکھ لیتا ہے. اس لیے وہ دربار میں ساتھ چلتا تھا. جہاں بھی لشکریوں کو، درباریوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پتہ بتاتا تھا کہ پانی کہاں ہے. وہ سلیمان ہے جس کے لیے پانی کی تلاش ہدہد کرتا ہے. اب جملہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. صفین کے میدان میں علی کا لشکر جا رہا تھا. اچانک لشکریوں کو پیاس لگی تو علی نے دیکھا ایک دیر ہے عیسائی کا جہاں وہ عبادت کرتا ہے. وہ علی نے کہا یہاں پانی کی تلاش کرو، گھوڑوں کو روک لو. گھوڑے روک دیے گئے. پانی کی تلاش میں لشکر پھرنے لگا. کسی کو پانی نہیں ملا تو علی کچھ قدم چل کے آئے. لشکریوں سے کہا یہاں سے مٹی ہٹاؤ. انہوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے ایک چٹان نکلی. علی نے کہا اس چٹان کو ہٹاؤ. جیسے ہی علی نے کہا اس چٹان کو ہٹاؤ، ادھر دیر پہ راہب آ گیا، عیسائی عالم آ گیا. وہ دیکھنے لگا یہ کون ہے جو یہ چٹان ہٹا رہا ہے. اب میری نگاہ جہاں ہے تو میں آپ سب کو شاہ نجف کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں. ایک جملہ ہے خدا کی قسم، ایسے میں راہب اب دیکھ رہا ہے. علی نے کہا یہ چٹان ہٹاؤ. پورا لشکر مل کے چٹان کو جنبش نہیں دے سکا. علی نے کہا پیچھے ہٹو. پہلے جملہ دل میں اتر جائے پھر دعا دینا. پہلے جملہ وصول کرو پھر داد دینا. تاریخ کہتی ہے علی اترے گھوڑے سے، 2 انگلیاں علی نے چٹان کو لگائی. چٹان کو 2 انگلیاں لگنی تھی کہ چٹان نے پلٹا کھایا. نیچے سے پانی برآمد ہوا. علی نے کہا پانی پی لو اور ساتھ کے لیے بھر لو. وہ راہب دیکھ رہا تھا. دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے آیا، آ کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے آپ نبی ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں اس کا مسیح ہوں. تو کہنے لگا میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو اس پانی کو تلاش کر لے وہ یا نبی ہے یا اس کا مسیح ہے. تو وہ سلیمان ہے جس کے لیے ہدہد کام کر رہا ہے. یہ فخر سلیمان ہے جس کے قبضے کنٹرول میں، جس کے قبضے قدرت میں زمین کی تنابیں ہیں. اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. خدا کی قسم جائیے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا. وہ علی جس کے قبضے قدرت میں زمین کی تنابیں ہیں، اور پانی علی نے اس لیے تلاش کر لیا کہ اسی کی زوجہ کا تو اللہ نے مہر قرار دیا ہے. اللہ نے مہر قرار دیا ہے. یہاں تک اگر بات پہنچ گئی تو اب ہدہد نے کہا یا نبی اللہ ایک تخت دیکھا ہے. حضرت سلیمان نے کہا کیسا تخت؟ تو نے میرا تخت نہیں دیکھا؟ کہنے لگا نبی اللہ لیکن بہت پیارا آپ کا تخت اپنی جگہ، لیکن وہ جو میں نے دیکھا ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے سلیمان کی اور ہدہد کی، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. اس لیے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم سکھایا تھا. اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا جملہ تمہارے لیے تحفہ ہے. دلوں پہ نقش کر لینا، اولاد کے سپورٹ کر دینا. جملہ تمہارے حوالے. علی مکے میں طواف کر رہے تھے. اب کسی کو حیرانی نہ ہو
کہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ علم دیتا ہے اور اس نے اپنے نبی کو یہ علم دیا ہے کہ وہ پرندے سے بات کر سکتا ہے۔ علی مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک علی نے فضائے مکہ میں ایک تیتر نما پرندہ اڑتے ہوئے دیکھا۔ علی نے اسے اشارہ کیا، وہ نیچے علی کے قدموں میں آ گیا۔ مولا کی قسم زور نہیں لگانا، بات بڑی کرنے جا رہا ہوں۔ علی نے کہا میں نے تیرا رزق یہاں رکھا ہی نہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلے میرا مقدر ہی صحیح، میں یہی کہہ سکتا ہوں میرا مقدر کہ میں بات نہیں پہنچا سکا۔ علی نے کہا میں نے تیرا رزق یہاں نہیں رکھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیسے زندگی گزارتا ہے؟ دیکھا گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ تیتر نما پرندہ بولا اور اس نے بول کے کہا یا علی، جب مجھے معلوم ہے کہ یہاں میرا رزق نہیں ہے۔ علی نے کہا پھر زندہ کیسے رہتا ہے؟ توجہ کرو تو اسی جملے میں بات چھپی ہوئی ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ اس کا رزق نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ زندہ کیسے ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ یہ زندہ کیسے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے علی اس پوچھنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ میں آ جائے۔ اس نے کہا یا علی، جب بھوک لگتی ہے تو آپ پہ درود بھیجتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمن پہ لعنت کرتا ہوں۔ ہر جنگ کے میدان میں بکھرے ہوئے طوفان میں شامل ہے یہ ایمان میں ہونا محنت تو اگلی منزل کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو رستے میں بات آ گئی تو بتاتا ہوں، آگے بڑھ جاؤ۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا بہت خوبصورت تخت ہے؟ کہنے لگا ہاں بہت خوبصورت تخت ہے۔ سلیمان نے کہا کون ہے میرے دربار میں جو میرے سامنے تخت حاضر کرے؟ قرآن نے کہا افریت من الجن، جنوں میں سے جو افریت تھا وہ سامنے آیا اور اس نے آ کے کہا سلیمان نبی اللہ، میں تخت کو آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا چند منٹوں میں۔ حضرت سلیمان نے کہا دیر ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا دیر ہے، جہاں میری نگاہ ہے خدا کی قسم مجلس شبیر جنت سے کم نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجلس جنت بننے جا رہی ہے، بلکہ تمہیں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ تم پرواز کر کے نجف تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر میرا جملہ تم تک پہنچ گیا تو یاد رکھنا، افریت نے کہا چند منٹوں میں تخت آ جائے گا۔ سلیمان نے کہا دیر ہے، دیو آگے بڑھے۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر؟ کہنے لگا بس چند لمحوں میں۔ حضرت سلیمان نے کہا دیر ہے۔ قرآن کہتا ہے اب وہ آگے بڑھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ وہ کون؟ وہ سلیمان کا وزیر آصف بن برخیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے کہا یا نبی اللہ میں تخت لاؤں؟ تو سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ فیصلہ ہو جائے خدا کی قسم۔ وزیر جانتا ہے کہ نبی کے ہاں دیر اور جلدی کیا ہے، فیصلہ ہو جائے گا جملے پہ۔ کہنے لگے سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ آصف نے کہا بس آپ کی پلک جھپکے گی کہ تخت آیا۔ وہ میرے احباب جو باہر تشریف فرما ہے، پلک جھپکے گی کہ تخت آیا۔ ابھی آصف نے کہا تھا کہ تخت سلیمان کے سامنے تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ آصف بن برخیا نے تخت اس لیے جلدی سے منگا لیا کیونکہ آصف بن برخیا کے پاس اللہ نے ایک اسم اعظم تعلیم کیا تھا۔ وہ اسم اعظم جو بھی ہو، لیکن اسم اعظم تھا کوئی ایسا اسم تھا
جو اعظم تھا وہ اس کی تعلیم حضرت عاصم بن برخیہ کو تھی. میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھا رہا, نہ ہر ایک متحمل ہے کہ وہ کس کا نام تھا, لیکن میں اتنا تو جانتا ہوں نا کہ وہ عاصم بن برخیہ اسم اعظم کی طاقت سے تخت سلیمان, تخت بلقیس کو چشم زدن میں آگ چھپکنے میں حضرت سلیمان تک لا سکتا ہے. تو جو خود اسم اعظم ہو, جو خود اسم اعظم ہو, اس کی طاقت کیا ہوگی. اب کچھ پریشانی ہے. خدا کی قسم اگر اس اسم اعظم پہ رک جاؤں تو اس کے اتنے واقعات ہیں کہ 7 تقریریں بھی آگے مکمل ہو جائیں, لیکن میرے موضوع میں جتنی بات ہے میں اتنی کہہ کے گزر جاؤں. اسم اعظم کی طاقت سے آیا, اور جو خود اسم اعظم ہو, جو خود اسم اعظم ہو, اس کی طاقت سنیں گے. اس کی طاقت کیا ہے؟ پڑھنا تو نہیں ہے میں نے پورا, لیکن صرف چند جملے میں نے آپ کو تبرکاً ہدیہ کرنے ہیں. 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا. 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا. امام بخاری نے علی کی شان میں, فضیلت میں کل 3 حدیثیں صحیح بخاری میں رکھی ہے, جس پہ انہوں نے استخارہ کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. یعنی جو مصطفیٰ نے علی کی فضیلت میں حدیثیں کہیں, ان میں سے 3 امام بخاری کو بالکل صحیح ملی, کیونکہ صحیح بخاری میں ہے. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, چلو 3 ہی صحیح مل تو گئی, 3 ہی صحیح مل تو گئی. ان میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 39 دن تک جب خیبر فتح نہ ہو سکا تو اس وقت رسول نے آواز دی, لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتُ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اسے دوں گا جو رجل ہوگا, مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا. امام بخاری نے روایت کرتے ہوئے لکھا, اصحاب پیغمبر نے کہا کل ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا, کیونکہ علی ہمارے درمیان نہیں ہے. 2 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ علی مدینے میں تھے, ایک یہ کہ آشوب چشم تھا, یعنی آنکھوں میں آشوب چشم تھا. میں بارہا بتا چکا ہوں, آشوب چشم بیماری نہیں ہوتی, رحمت ہوتی ہے. رحمت نہ ہوتی تو کبھی بھی معصوم کے لیے بیماری نہیں ہوتی. رحمت ہے اسی لیے معصوم کے لیے ہے. بخار رحمت ہے اسی لیے معصوم کے لیے ہے. سر کا درد رحمت ہے اسی لیے معصوم کے لیے ہے. بیماری رجس ہوتی ہے, رجس دل سے دور ہے. بیماری رجس ہے, رجس دل سے دور ہے. اب ایک فکرہ سن لو جس کے لیے ساری محنت ہے. خدا کی قسم منزل سے قریب ہو جاؤں. آج کی حد تک بصدقہ محمد و اہل بیت محمد, جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. کہتے ہیں امام بخاری نے لکھا, اصحاب پیغمبر نے کہا علی ہمارے درمیان نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا. تو کہتے ہیں جیسے ہی صبح فجر نمودار ہوئی, ادھر علی مصلی عبادت پہ آئے, ادھر نماز تمام کی, ادھر مصطفیٰ نے مدینے کا رخ کیا, ادھر آواز دی, ناد علی. ابھی وہ داد نہیں آئی جو میں چاہ رہا ہوں, وہ دعا وصول کرنی ہے آپ سے.
नबी ने कहा नादे अलीयन, इधर नादे अली कहा, उधर नबी की आवाज मदीने में अली के कानों में पहुंची। हैरान न होना उस्नुल्लाह है। मदीने में आवाज पहुंची, अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पता चला नादे अली सुन्नत नबी है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सुन्नत अली। मुल्ला जामी उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि काबे और नजफ में यही फर्क है कि वहां सदफ है, वहां मोती है। वहां सदफ है, सदफ कहते हैं मोती रखने की जगह, जिस सीप में मोती होता है उसे सदफ कहते हैं। उन्होंने कहा काबा सदफ है, नजफ मोती है। काबा सदफ है, नजफ मोती है। बात आगे बढ़ाओ, उधर आवाज दी नादे अलीयन मजहर अल-अजाइब। अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आवाज पे लब्बैक कहा तो चश्मे ज़दन में इमाम बुखारी ने लिखा इज़न नहनु बे अलीयिन, अचानक अली, असहाबे पैगंबर कह रहे हैं अचानक अली हमारे दरमियान थे। यही अचानक इसमें आज़म की ताकत है। यही अचानक इसमें आज़म की ताकत है। मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, ना मुझे हैरानी हुई। मैं जानता हूँ मेरे मौला का इख्तियार क्या है, मेरे मौला का इख्तियार मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे इस बात पे कोई परेशानी और हैरानी नहीं हुई कि अली चश्मे ज़दन में मदीने से खैबर पहुँच गए। हैरानी मुझे हुई लेकिन इस बात पे नहीं कि अली पहुँच गए, इस बात पे कि अकेले नहीं पहुंचे, साथ कंबर भी गया। मैं थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर हो गया, अली तो इसमें आज़म का मालिक है, अली तो खुद इसमें आज़म है, अली तो चला गया, मेरा मौला मेरा बादशाह तो पहुंच गया, लेकिन कंबर कैसे गया? तो मैंने कहा चलो कंबर से ही पूछ लेते हैं कि कंबर तू कैसे गया। सुनो, अगर सुन सकते हो तो, अगर कान लगाओ और मौला तुम्हें ताकत दे जो मेरे सीने में मौजूद है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, अगर तुम्हारी मारिफत यहाँ तक पहुँच जाए तो तुम्हें पता चले कि मलाइका की दाद आए तो दाद कम है, लेकिन जुमला तुम्हारे हवाले अपने मुख्तदर मजमे की हसीन समातों को जितना बोलते हो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हारी हसीन समातों को बेदार करने के लिए इससे ज़्यादा मैं जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। चलो मैंने कहा कंबर से पूछते, कंबर तू कैसे गया? तो कहने लगे परेशान हो गया है। तू क्यों परेशान हो रहा है? तुझे नहीं पता मैं किसका गुलाम हूँ? मैं किसका गुलाम हूँ? मैंने कहा मौला अली के गुलाम हो। कहने लगा बस मैं ही हूँ। लुत्फ नहीं लिया आपने। अली का एक ही गुलाम है जिसका नाम कंबर है। चलो सफी लखनवी का शेर सुनो। सफी लखनवी ने शेर लिखा, देर से पहुंचे दरे शाहे नजफ पर हम फकीर। ऐसे नहीं, वो आखिरी आदमी तक आवाज तो जाएगी ही, तो जब तक दिल में मिसरा पहला नहीं उतरेगा दूसरा नहीं पढ़ूंगा। देर से पहुंचे दरे शाहे नजफ पर हम फकीर, देर से पहुंचे दरे शाहे नजफ पर हम फकीर। वो आखिरी आदमी तक देर से पहुंचे दरे शाहे नजफ पर हम फकीर। एक ओहदा था गुलामी का, वो कंबर ले गए।
ٹھنڈا کر کے بیٹھا تھا وہاں تک پڑھ لیا. اب آپ بتائیے آگے پڑھیں یا یہی مسائل شروع کریں؟ نہیں ایسے کیسے سارا مجمع بولے حیدری حیدری. دیر سے پہنچے در شاہ نجف پر ہم فقیر. ایک عہدہ تھا غلامی کا وہ کمبر لے گئے. تو جملہ کہنے کی اجازت ہے. کمبر نے ہمیں بتایا پریشان نہ ہونا, جنت جہنم کی فکر نہ کرنا, میں تمہیں بتا رہا ہوں بس علی کا دامن تھام لینا, جہاں علی جائیں گے جو شاہ خیبر گیر ہے جس کا پسر شبیر ہے, شیعو تمہارا پیر ہے. او نعرہ علی, او نعرہ علی, محمد آل محمد بلند تر صلوات. میرے بھائیوں موضوع یہی ہے فضائل علی بزبان نبی. وہ فضیلت سنانے جا رہا ہوں جو مولا کی رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوئی. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا. علی آ گئے خیبر میں, رسول اللہ نے علم علی کو دیا. اب اگر خیبر کا تمہیں سٹرکچر سنا دوں, 7 قلعے تھے جن میں سب سے بڑا قاموس تھا, قلعہ قاموس, اور اس کے باہر بہت بڑی دیوار تھی پتھر کی, اور اس میں ایک سونے کا دروازہ پڑا ہوا تھا, اور وہ سونے کا دروازہ اس طرح اس رخ پہ لگایا گیا تھا کہ سورج اگر طلوع ہوتا تھا تو سیدھا دروازے پہ عکس پڑتا تھا. یہ مورخین نے لکھا ہے خیبر کا نقشہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا اگر میں یہاں بیٹھوں کہ یہاں خیبر ہے تو سامنے بالکل لشکر اسلام نہیں تھا, بلکہ جیسے ہی میں گلی ٹرن کروں گا تو رسول اللہ نے اپنے لشکر کو ذرا فاصلے سے ٹھہرایا تھا, سامنے سے خیبر نظر نہیں آتا تھا. سامنے سے خیبر نظر نہیں آتا تھا, یعنی فوج آمنے سامنے نہیں تھی. اس طرح رسول کی فوج تھی اور یہاں قلعہ خیبر تھا. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ڈائریکشن. علی یہاں سے چلے اور خیبر کے قلعے کی طرف مڑے, اور بیٹھے بھی دلدل پہ تھے. سامنے کی طرف مڑے تو علی نے دیکھا سورج کی تمازت پڑ رہی ہے, اور وہ عکس ڈبل ہو کر آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا, لیکن اب وہ آیا ہے جو سورج کو پلٹانے کی طاقت رکھتا ہے. اب وہ آیا ہے جو سورج کو پلٹانے کی طاقت رکھتا ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. علی نے, اچھا اسلام پورے والوں تمہیں زیادہ سمجھ میں آئے گی, خیبر کے قلعے کے دروازے کے ساتھ 2 برجیاں کھڑی تھیں. آپ کو نہیں پتا پاس میں ہی جو برجی ہے, ایسی 2 برجیاں ایک اس طرف ایک اس طرف خیبر کے دروازے کے کھڑی تھی. ایک پہ یہودی عالم بیٹھتا تھا, ایک پہ نجومی بیٹھتا تھا. دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے, لشکر کا سپاہی آتا ہوا دیکھتے تھے, آسمان کا ستارہ دیکھتے تھے, پھر آپس میں کتابیں کھنگالتے تھے. پھر آپس میں کتابیں کھنگالنے کے بعد جھانکتے تھے, قلعے میں جھانکتے تھے. میں کیا کروں, ادھر جاؤں تو آواز نہیں آئے گی. قلعے میں جھانکتے تھے اور کہتے تھے مرحب پریشان نہ ہو, مرحب پریشان نہ ہو, ابھی ستارہ یہاں ہے, جب تک یہ ستارہ یہاں رہے گا یہودیوں پہ غلبہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا.
40 दिन से यही हो रहा था, मगर परेशान न हो। और वो सर पे पत्थर का खोद, उस पे लोहा, ज़ेरा बख्तर, हाथ में तलवार, नेजा, गुर्ज सजाए बैठा है। कोई आए और लड़े, कोई आए और लड़े, कोई खंदक की अबूर नहीं कर रहा। अब उस दरवाजे के आगे थी एक खंदक, खंदक के आगे था दरवाजा। आपने देखा कितना इंतजाम किया था यहूदियों ने। अब जो अली आए तो अली ने पहला काम ही ये किया कि अलम हाथ में था। मौला गाजी के मुरीदों से मुझे दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। ठहर जाओ, जुमला सुन लो, जुमला सुन लो, जुमला सुन लो, जुमला सुन लो। आखिरी हलाली मवाली तक सब मेरे मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हुए हैं। जुमला याद रखना, अली के हाथ में अलम था। नजूमियों ने आते हुए अली को देखा। ज़बूर, तौरात और ज़बूर और इंजील में अली के मुख्तलिफ नाम हैं। यहूदियों पे उतारी गई तौरात, तो तौरात में मेरे मौला अली का एक नाम मौजूद है, क्योंकि अली ने खुद नाम गिनवाए हैं। इस वक्त मौजू नहीं है सारे नाम गिनवाओ, लेकिन मेरे मौला अली ने आसमानी किताबों और सहीफों में जो जो नाम अली का आया वो अली ने बताया है। लेकिन यहूदियों को इत्मीनान था कि खैबर तब तक फतह नहीं हो सकता जब तक शीलू ना आ जाए। शील, ये लाम वाव, शीलू। अली को आते हुए देखा, सितारे को देखा नजूमी ने, खैर है, अभी तक खैर है। अली ने भी सितारे को देखा, इधर 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 नजूमी ने देखा, उधर अली ने देखा। अली ने देखा सितारा वहां है। अली से ज्यादा कौन जानता है सितारों को? जिसके दरवाजे पे उतरता हो, जिसके दरवाजे पे उतरता हो। जुमला सुनना, मेरे मौला अली ने आलम को चक्कर दिया, आलम को हाथ में चक्कर देना था। सितारा फिजा में घूमा, घूमने के बाद अली ने पत्थर पे आलम गाड़ा। जैसे ही पत्थर पे आलम गाड़ा, उधर नजूमी पुकारा, भागो के शीलू आ गया। नाम अली पे इसलिए ला के मैंने आज तकरीर को रोका कि एक अली का जिक्र करता है। जब काफिला दरबार दमिश्क में पहुंचा, दरबार दमिश्क में जब काफिला पहुंचा तो उस वक्त काफिले का हाल ये था कि सर पे चादर नहीं है, हाथों में रस्सियां हैं। यजीद ने पूछा, शेबर, ये जिसे कैद करके लाया है इसका क्या नाम है? आवाज आई, अली इब्न अल हुसैन। तो ये आवाज बढ़ा। यजीद ने कहा, मैंने मकतूलीन की फहरिस्त में देखा है कि तुमने करबला में अली इब्न अल हुसैन मार दिया। तो इमाम सज्जाद बोले कि मेरे बाबा ने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह अली को 100 बेटे भी अता करे हुसैन को, तो सबका नाम अली रखेंगे। तो 3 अली करबला में मौजूद थे, एक अली अकबर, एक अली असगर, एक अली ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ तक की मंजिल तुमने सुन ली, तन्हा रह गया हुसैन, कोई मौलिस और यावर नहीं बचा। सुनोगे फिक्रा, अनादारो इमाम हुसैन करबला की रेत पे बैठे हुए थे। ऐसे में अचानक हुसैन ने आवाज दी, पता नहीं मातम की सदा आ जाएगी, मुझे मालूम हो रहा है। हुसैन ने आवाज दी, हल बिन नासिर यंसुरना,
अमामिन मुगीस युगीसुना, है कोई जो हुसैन की नुसरत करे, है कोई जो हुसैन की मदद करे। अदादारों, बस जैसे ही हुसैन का इस्तगासा बुलंद हुआ, उधर खैमा गाँव में हलचल मची। हुसैन ने कहा ये कैसा शोर है, आवाज आई भैया। जब आपने इस्तगासा बुलंद किया, असगर ने अपने आप को छूले से गिरा लिया। सुनते आओ, रोते आओ और सुनते आओ। मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। हुसैन के गम में रोने वालों, जुमला सुनो। हुसैन खैमे में आए, आके कहा रुबाब जरा असगर को तैयार कर दो ताकि मैं इसे पानी पिला लाऊं। हालत असगर की तुम्हें सुनाऊंगा। तारीख कहती है हुसैन असगर को लेके चले तो कहते हैं ऐसे लेके बाहर बरामद हुए तो धूप बहुत तेज थी। हुसैन ने अबा का दामन असगर पे डाला। जैसे ही असगर पे अबा का दामन आया, मक्तल कहता यजीद की फौज समझी कि शायद हुसैन कुर्बानियां दे के थक चुके हैं, इसलिए कुरान लाए हैं ताकि सुलह कर सके। जैसे ही यजीद की फौज के सामने पहुंचे, अबा का दामन हटाया तो ये कुमलाया हुआ रुबाब का फूल, कुरान का पारा। हुसैन ने कहा असगर तो हुज्जत खुदा का बेटा है, सुनोगे जुमला। उससे पहले हुसैन ने कहा ए फौज यजीद, तुम्हारी नजर में मैं सदावार हूँ। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को 2 घूंट पानी दे दो। तारीख कहती है फौज यजीद ने कहा हुसैन बच्चे के बहाने खुद पानी पीना चाहते हो। तारीख कहती है इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला की तपती हुई रेत पे रखा। आज लोग हमसे पूछते हैं शिया रोते क्यों है, मैं कहता हूँ मर क्यों नहीं जाते। मैं तुम्हें कहता हूँ अपना बच्चा जरा तपती हुई धूप में सड़क पे रख के बता कितनी देर रख सकता है। हुसैन ने रखा, जल्दी से उठाया। असगर ये फख्र इस्माइल है, एड़ियां रगड़ दी तो करबला गायब हो जाए। यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। रो लो 6 दिन गुजर गए हैं, बहुत थोड़े दिनों का मेहमान है हुसैन। सुनोगे जुमला, हिम्मत करो मैं सुनाता हूँ जुमला। मैंने 2 दिन से तबीयत की वजह से मसाइल नहीं पढ़े, लेकिन मेरा दिल बन गया है कि आज तुम्हें मसाइल सुनाओ। मेरा जिगर फट रहा है लेकिन मैं जुमले सुनाता हूँ। अदादारो मक्तल कहता है ऐसे में असगर को गोद से लगाया, लगाने के बाद कहने लगे असगर तू हुज्जत खुदा का बेटा है, हुज्जत को तमाम कर। अली असगर ने छोटे छोटे लबों पे अपनी खुश्क जबान फेरी। जैसे ही जबान फिरी फौज यजीद मुंह फेर फेर के रोने लगी। हुरमला ने देखा, पिसरे साद ने देखा, पिसरे साद ने हुरमला को बुलाया। पता है हुरमला कहाँ था उस वक्त? हुरमला पता है कहाँ था? उस वक्त खैमे में सोया हुआ था। जिस वक्त पिसरे साद ने बुलाया, ताज्जुब न करना करबला में जितने पहलवान आए थे, जब अब्बास घोड़े से उतर आए तो वो चैन की नींद सो गए कि अब हमने करबला फतह कर ली। लेकिन पिसरे साद ने आके हुरमला को हिलौड़ा, झिझोड़ के कहता है उठ। कहता क्या हुआ, गाजी आ गया? कहा नहीं, अब वो आया है जिसने वो काम किया जो अब्बास भी नहीं कर सका। कहता क्या किया? कहता मेरी फौज का दिल उलट के रख दिया है, जल्दी बाहर आ। अब यहाँ जुमला हुरमला कहता है, सुनोगे जुमला? सांस ले लो, सांस लो, मैं जुमला पढ़ता हूँ। हौसला कर मेरा भाई, हौसला करो, मैं जुमला पढ़ता हूँ। जब मुख्तार ने हुरमला को कैद किया तो हुरमला से पूछा, हुरमला बता तूने कौन सा जुल्म किया है? हुरमला तूने कौन सा जुल्म किया है? उसने कहा अमीर ना पूछ। कहने लगा नहीं बता, मेरा इमाम बार बार पूछ रहा है।
حرملہ گرفتار ہوا، حرملہ گرفتار ہوا، حرملہ گرفتار ہوا. تو نے کربلا میں کوئی ایسا ظلم کیا ہے جس نے سجاد کے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے؟ بتا کون سا ظلم کیا ہے؟ کہتا امیر نہ پوچھ. کہتا نہیں بتا، میں حکم دیتا ہوں. کہتا امیر میرے پاس 6 تیر تھے، 3 نے بڑا کام کیا. کہتا بتا کیا کام کیا؟ کہتا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب غازی مشق بھر کے چلا. کہتا میں نے تیر غازی کی مشق میں مارا، پانی بہ گیا. پانی نہیں بہا، عباس کا لہو بہ گیا. کہتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہتا دوسرا تیر اس وقت چلایا جب چاروں طرف سے ظالموں نے حسین کو گھیرا ہوا تھا. 4 سال کی معصومہ کبھی دائیں سے آتی تھی، کبھی بائیں سے آتی تھی. اچانک میرے پاس آ کے کہتی ہے یا شیخ حل رہتا ابھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ آواز آئی تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ آواز آئی حسین ابن علی. کہتا میں نے تیر کمان میں جوڑا. کہتا میں نے کہا جہاں تیر جائے گا وہاں تیرا بابا ہے. تیر حسین کی پیشانی میں جا کے. حوصلہ کرو بچے کو پکڑو، حوصلہ کر میرا بھائی، حوصلہ کر. جو اب بھی کسی انتظار میں بیٹھا وہ جملہ سنے، قیامت کا منظر بن گیا ہے. موزم بھائی آپ بانی مجلس ہے، اجازت دے تو میں پڑھتا ہوں، اجازت دے میں پڑھتا ہوں، ورنہ میں یہی مجلس ختم کر رہا ہوں. ماحول ایسا بن گیا ہے، گرمی بڑی زیادہ ہے، مومن کا دل بڑا نازک ہے، مجھے معاف کرنا. کہتا تیر اب آگے نہیں پڑھ سکتا. کہتا تیسرا تیر کب مارا؟ کہتا ہے جب اصغر کو لے کے حسین آئے. کہتے میں نے وہ تیر نکالے جو گھوڑوں پہ استعمال ہوتے تھے. کہتا میں نے پہلا تیر چھوڑا، نشانہ خطا ہو گیا. کہتا دوسرا تیر چھوڑا، نشانہ خطا ہو گیا. تیسرے ساتھ نے کہا حرملہ تو بڑا تیر انداز تھا، تیرا نشانہ کیوں خطا ہوا؟ کہتا حیا کر، جب میں تیر چلاتا ہوں کالی کنات ہلتی ہے، آواز آتی ہے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑ. جملہ سنا آزادارو. کہتا میں نے تیسرا تیر نکالا، گھٹنا زمین پہ رکھا، کمان میں تیر ڈالا، جوانی کا زور لگایا. کہتا ادھر تیر چلا، ادھر ماں کی آواز آئی اصغر ہوشیار، تیر بابا کو نہ لگے. کہتا تیر ایک کان سے آیا دوسرے سے گزر گیا. آواز آئی بابا تیر بڑا تھا، بابا بابا آئے علی اصغر، آئے علی اصغر. سنا